اے آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اجتماعی طور پر اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابن آدم، وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرو اس وقت کو، اے ابن آدم اس وقت کو یاد کرو، قلنا جب ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر جو ابلیس تھا اس نے سجدہ نہ کیا، ابا اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، واستکبر اور تکبر کرنے لگا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا واقعہ ہے جس کا حکم دیا کہ اس کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس واقعہ کو یاد کرو اور اس کے تذکرے کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اس واقعہ کو یاد کرو۔ تو اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے، اور یہ جو پس منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا کر سکھا کر جب سب فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور تمام کے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا شاگرد بنوایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو استاد بنایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا، اپنا نائب بنانا تھا، اور جو خلیفہ اور نائب ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات پر اسے اختیار حاصل ہو، اسے قدرت حاصل ہو، اور اسے ہر اس چیز کا علم ہو جو مخلوق کو نہ ہو، جو عام مخلوق کو نہ ہو، اللہ کے نائب کو اس کا بھی علم ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کا علم دے کر فرشتوں کا استاد بنایا، اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا شاگرد بنایا۔ جب تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے شاگرد بن چکے اور آدم علیہ السلام کی جو علمی کمال تھا،
جب اس کے سامنے وہ سر جھکا چکے اور اس کو تسلیم کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم میرے نبی کے علم کو مان چکے ہو، تسلیم کر چکے ہو، اور انہیں خلیفہ اور نائب بنانے کی جو حکمت تھی وہ تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے، لہذا تم اسجدوا لآدم، فرمایا اب تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، چاہے وہ آسمان والے فرشتے تھے یا زمین والے، وہ عرش والے تھے یا کرسی والے، وہ مشرق والے تھے یا شمال والے، چاہے جو بھی تھے، تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت، سجدہ تعبدی کسی قوم میں، کسی نبی کی امت میں جائز نہیں تھا، لیکن سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اے فرشتوں، اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کی تعظیم کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، پہلے شاگردی اختیار کی، اور شاگردی اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ اب میرے آدم کی تعظیم کرو، میرے آدم کی توقیر بجا لاؤ، اور باادب طریقے سے میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو استاد بناتا ہے اسے بڑے کمالات سے نوازتا ہے، اور جسے شاگرد بناتا ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کی تعظیم و توقیر کرے، اپنے استاد کا باادب بن کرے۔ اور یہی چیز ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد بنا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اب میرے نبی کے باادب بن جاؤ، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ تمام فرشتے باادب طریقے سے تعظیم و توقیر کرتے ہوئے سر جھکا کے لیے، اور جو فرشتہ تھا الا ابلیس، فرمایا جو ابلیس تھا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وہ جو ابلیس تھا جو 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا اور 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، جو 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 سال تک روحانی جین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، لیکن یہاں پر انکاری ہو گیا، یہاں پر تکبر میں آ گیا، یہاں پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکاری ہو گیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم مجھے ماننا چاہتے ہو، پہلے تو میرے نبی نہیں آئے تھے، اے ابلیس تو مجھے مانتا رہا اور میرے توحید کے تو ڈنکے بجاتا رہا، تو نے کوئی سرزمین کا ٹکڑا ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر تو نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں پر تو نے رکوع نہ کیا ہو، اور تجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، لیکن اب میرا نبی آ چکا ہے، اور اگر اب تو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے پہنچے گا۔ اب اگر تو مجھے ماننا چاہتا ہے تو میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے مانے گا۔ اب اگر تو میری عبادت کرنا چاہتا ہے تو پہلے میرے نبی کی تعظیم کو بجا لائے گا، پہلے میرے نبی کی توقیر کو بجا لائے گا، پہلے میرے نبی کا شاگرد بنے گا، پہلے میرے نبی کا باادب بنے گا، پھر مجھے مانے گا تو پھر میں تیری توحید کو تسلیم کروں گا۔ تو یہاں پر ہمیں تعظیم نبی سمجھ آتی ہے، توقیر نبی سمجھ آتی ہے، نبی کا باادب بننا کتنا ضروری ہے،
یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ ابلیس جو اتنا بڑا عبادت گزار فرشتوں کا استاد، جو 20,000 سال تک فرشتوں کو واز کرتا رہا، لیکن اس نے نبی کو چھوڑ کر، نبی کا بے ادب بن کر اللہ تک پہنچنا چاہا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، فرمایا یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، میرے نبی کو چھوڑ کر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، میرے نبی کا بے ادب بن کر مجھے تو راضی نہیں کر سکتا، میرے نبی کو چھوڑ کر تو میرا مقام اور مجھے راضی نہیں کر سکتا، تو جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تعظیم نبی ہے، جو توقیر نبی ہے، جو ادب مصطفیٰ ہے، وہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اسے بیچ سے نکال دیتے ہیں، تمام کی تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ پر مار دے گا۔ اور یہ انسانیت کی ابتدا ہے، یہ انسانیت کی جو تخلیق ہے اس کی یہ تاریخ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جو انسانیت کی تخلیق ہے وہ ادب نبی سے شروع ہوتی ہے، وہ تعظیم نبی سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب ہم احادیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تاریخ انسانیت کی انتہا ہے وہ بھی ادب مصطفیٰ ہے، وہ بھی تعظیم مصطفیٰ ہے، کہ جب میدان محشر ہوگا، تمام لوگ جب تھکے ہارے ہوں گے، میدان محشر میں کھڑے ہو کر جب وہ تھک جائیں گے اور عذاب میں جب مبتلا ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں سے ہوتے ہوتے جب در مصطفیٰ پر آئیں گے اور وہاں پر وہ ادب بجا لائیں گے، میرے نبی کے سامنے ادب اور توقیر اور تعظیم سے عرض کریں گے، اور میرے نبی جب شفاعت کریں گے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسانیت کی تخلیق ہے وہ بھی تعظیم نبی سے شروع ہوتی ہے، اور جو انسانیت کی تاریخ کی انتہا ہے وہ بھی تعظیم نبی سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو تعظیم نبی کتنا ضروری ہے؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اس ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، فرمایا تمام کی تمام عبادتیں ہم نے اس کے منہ پر مار دی، تمام سجدے، تمام رکوع، تمام سرداریاں ہم نے اس کے منہ پر مار دی، اور فرمایا فخرج منہا، اے ابلیس ہماری بارگاہ سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا۔ اور ہم جب اس پر غور کرتے ہیں کہ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہنے والا، 40,000 سال تک جو شخص جنت کا خزانچی تھا، 30,000 سال تک اتنے بڑے اعمال کرنے والا، 20,000 سال تک جو فرشتوں کو واز کرنے والا، 14,000 سال تک جو عرش کا طواف کرنے والا، آخر ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کون سی بات تھی جو اس کو سب کچھ اس کا ختم کر دیا گیا اور اسے اتنی بڑی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں اس شخص کے اندر، اس ابلیس اور شیطان کے اندر 3 بنیادی چیزیں پائی جاتی تھی۔ نمبر 1 حسد پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں ختم ہوگی۔ دوسری چیز اس کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، جو تمام چیزیں اس کے منہ پر مار دی گئی۔ اور تیسری چیز اس کے دل کے اندر بغاوت اور سرکشی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی وجہ سے اسے جنت سے بھی نکال دیا اور اپنی بارگاہ سے بھی نکال دیا۔ جب ہم ان 3 چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو اس کے اندر جو حسد تھا، جو پہلے چھپا ہوا تھا، اب وہ ظاہر ہو چکا۔ اس کی سوچ اور سمجھ یہ تھی، اس کا فہم یہ تھا اور اس کی عقل یہ تھی کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں فرشتوں کو واز کرنے والا ہوں، میں عرش کا طواف کرنے والا ہوں، اللہ کے خلیفہ ہونے کا مستحق میں ہوں،
اللہ کا نائب بننے کا مستحق میں ہوں، اور مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا کہ اے اللہ میں اس کو سجدہ کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ مٹی پر آگ فضیلت رکھتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مٹی زیادہ فضیلت والی ہے، لیکن اس کی یہ سمجھ تھی، اس کی یہ ناقص عقل تھی، جو اپنی عقل سے اس نے سوچا، اس نے نبی سے نہ پوچھا، اس نے خدا کے فرمان کو نہ دیکھا۔ خدا کے فرمان کے مقابلے میں، نبی کی تعظیم اور توقیر کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل کو ترجیح دی، اور اس کے اندر جو حسد تھا وہ باہر آ گیا، اور یہی وجہ ہے، اس حسد کی وجہ سے اس بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اس کی یہ تمنا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو مقام دیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے لیا جائے اور یہ مقام مجھے عطا کیا جائے۔ یہ وہ حسد ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادت اکارت گئی۔ جو دوسری چیز ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں کبھی داخل نہیں فرمائے گا۔ صحابی رسول نے جب یہ سننا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میں اچھے جوتے پہنوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور یہی چیز اس ابلیس کے اندر تھی۔ جب اللہ کا حکم آیا تو اس نے حق کا انکار کر دیا، ابا انکار کر دیا، اور واستکبرا اور تکبر کیا، اور تکبر یہی ہے کہ اس نے حق کا بھی انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ تو جب ہم اس تکبر پر غور کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنا بڑا مرض ہے کہ بندہ جتنے بڑے مقام پر فائز ہو، لیکن تکبر ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے مقام سے بندے کو یہ تکبر گرا